لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واجب التکریم حضرات علماء کرام اور اس خانقاہ سے متعلق میرے ہم سفر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت اقدس کا حکم ہے ایک دو گزارشات الامر فوق الادب کے تحت کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے مختلف اندازوں میں اپنا معافی ضمیر آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، اور خصوصاً اس بات کی طرف سب کا اشارہ تھا کہ حضرت والا نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے تحت ہمارا یہ ماہانہ پہلا جوڑ ہے. الحمدللہ اکثر ساتھی ہمارے کراچی سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور عموماً اکثر یہ سلسلے ہوا کرتے ہیں. چونکہ ہم لوگ خانقاہ سے متعلق ہیں تو خانقاہ کہا جاتا ہے تربیت گاہ، جہاں تربیت ہوتی ہے، اور اصل مقصود ہی تربیت ہے. تو ماہانہ جو جوڑ ہوتا ہے یا ماہانہ جو نشستیں ہوتی ہیں یہ تربیت کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ ہمارے اکابر ہماری تربیت فرمائیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں. تو یہ ایک بہترین فیصلہ ہے، اور مجھ سمیت یقیناً ہر ساتھی یہ کوشش کرے گا کہ ہم آنے والے ہر جوڑ میں بھرپور طریقے سے یہاں تلو آدم اپنی خانقاہ میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. کیونکہ ان نشستوں میں اور ان جوڑوں میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ عمومی اجتماعات میں اتنا نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہی کہ عمومی اجتماعات میں عوام کا جمع غفیر بھی ہوتا ہے، بھیڑ بھی ہوتی ہے، عوام کثرت سے بھی ہوتی ہے، اور ان نشستوں میں عوام اتنی نہیں ہوتی. مخصوص طبقہ ہوتا ہے جو اس خانقاہ سے ہمیشہ کے لیے جڑا ہوا ہے اور وہ اپنی تربیت کے لیے یہاں آتا ہے. تو یہ ایک لازمی عمل ہوگا کہ ہم ان جو ہے وہ تربیتی نشستوں میں اور ماہانہ جوڑ میں یہاں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ دینی معاملات جتنے بھی ہیں دینی
معاملات جتنے بھی ہیں ان میں تربیت کا جز جو ہے وہ لازمی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زندگی 23 سالہ عرصے پر مشتمل تھی۔ اس 23 سالہ عرصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 سالہ زندگی وہ مکی زندگی کہلاتی ہے اور 10 سالہ زندگی جو ہے وہ مدنی زندگی کہلاتی ہے۔ اب جو 13 سالہ زندگی مکہ کی ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کی، اپنی جماعت کی، اپنے ساتھیوں کی اور اپنے شاگردوں کی، اپنے مریدوں کی تربیت کی۔ 13 سالوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رفقا، اپنے مریدوں کی تربیت کی۔ اب تربیت کے انداز آپ دیکھیں نا، مختلف طریقوں سے انہیں آزمایا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، علماء بتلاتے ہیں کہ کس طرح انہیں گھسیٹا جاتا مکہ کی گلیوں میں تپتے دھوپ میں، کس طرح ان کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے، ان پر اذیتیں جو ہے وہ ڈائی جاتی۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انہیں گرم انگاروں پر لٹایا جاتا۔ اور اسی طرح بہت سارے ماحول ہیں۔ آپ حضرت سمیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ ان کی آنکھیں تک نکالیں گی۔ تو یہ مکہ کی جو زندگی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اور جب ان کی تربیت مکمل ہو گئی تو مدینہ منورہ میں اگلے جو 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آئے ہیں تو پھر وہ مدنی اور جہادی دور تھا۔ تو یہ اس اگلی زندگی میں گئے ہی تب ہیں جب پیچھے ان کی تربیت کی۔ اگر تربیت نہ ہوتی تو شاید پھر وہ بدر، احد، مصطلق، بنی لحیان، مکہ، تبوک، یہ معرکات میں اس طرح انہیں فتوحات اور کامیابیاں نہ ملتی جب تک کہ ان کی تربیت مکمل نہ۔ اور اسی تربیت کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے انہیں امتحانات میں جب ڈالا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، تو وہ امتحانات میں کامیاب بھی ہوتے رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں اجر بھی ملتا رہا۔ تو پھر قرآن کریم کی 750 آیات جو ہیں وہ ان کے ایمان کی، ان کی کامیابی کی سند اور دلیل کے طور پر موجود ہے۔ جو ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام خواہ وہ مہاجرین تھے یا انصار تھے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوا، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اب دنیا کے اندر ہم دینی معاملات میں جتنا بھی اسٹرگل کرتے ہیں، جتنی بھی محنت کرتے ہیں، اس کا لب لباب اور خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا ملے۔ مقصود دکھلاوا تو نہیں ہے، مقصود ریاکاری نہیں، اصل مقصود یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب ساتھ میں ایک شرط لگائی، والذین اتبعوہم، وہ لوگ جو صحابہ کرام کی اتباع کریں گے۔ پہلے تو صحابہ کو کامیاب بتلایا نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ پھر کہا والذین اتبعوہم، جو ان کی اتباع کرے گا ان کے لیے بھی یہی انعام ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کو ڈھونڈ کر کہاں سے لائیں؟ صحابہ کرام کی تاریخ تو ہمارے سامنے موجود ہے۔
صحابہ کرام کی عملی زندگیاں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم انہیں ڈھونڈ تو نہیں سکتے نا، ہم انہیں اپنا آئیڈیل کیسے بنائیں، ہم انہیں اپنا رہنما کیسے بنائیں، ہم انہیں اپنے لیے مشعل راہ کیسے بنائیں، ہم ان کی زندگیوں کی طرح اپنی زندگیاں کیسے بنائیں؟ صحابہ تو ہے نہیں۔ اللہ تو قرآن میں یہ فرما رہے ہیں بَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، جو ان کی اتباع کرے۔ اب اتباع کے لیے لازمی ہے سامنے عملی نمونہ تو ہو نا، ہم ان کی اتباع کریں، ان کے راستوں پر چلیں۔ اب وہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر سلسلہ نیچے چلتا رہا ہے۔ تابعین آئے، انہوں نے وہی رول ماڈل دنیا کو دیا جو صحابہ کرام نے دیا۔ اب تابعین چلے گئے تو تبع تابعین آئے، پھر چلتے چلتے نیچے اولیاء اللہ کا طبقہ آیا جنہوں نے وہی رول ماڈل دنیا کو دیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے۔ اب ہمارے لیے مشعل راہ یہ اولیاء اللہ کی مقدس جماعت ہے، یہی ہمیں ان راستوں پر چلا سکتے ہیں، وگرنہ باہر کی دنیا میں آج فتنوں کا دور ہے، پرفتن پر آشوب دور کہلاتا ہے، ہر طرف سے ہمارے ایمان پر حملے ہوتے ہیں، عقائد کے اعتبار سے بھی اور عملی طور پر بھی ہمیں ایمان سے ہٹانے کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ کیونکہ میڈیا کا دور ہے، وہ الیکٹرانک ہے یا پرنٹ میڈیا جو بھی ہے، ہر طرف سے ہم دیکھتے ہیں دین اسلام پر حملے ہیں۔ ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں گے؟ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ ہم اپنا دین کیسے بچائیں گے؟ ہم کون سا راستہ اپائیں گے کہ ہمیں کامیابی ملے گی؟ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ اس طبقے کے ساتھ ہو جاؤ انعم اللہ علیہم، انعمت علیہم، جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ پھر ان طبقات کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء موجود ہوں، ان کی اتباع کرو، تو انبیاء تو آئیں نہیں، صدیقین موجود ہیں، ان کی اتباع کر لو، شہداء ان کی اتباع کی جائے، صالحین ہیں، تو نیک لوگوں کا طبقہ یہی ہمیں راہ ہدایت پر چلائے، یہی طبقہ ہمیں حضور علیہ السلام تک پہنچائے گا، یہی طبقہ ہمیں حضور کے طرق تک پہنچائے گا، یہی طبقہ ہمیں آقا علیہ السلام کے قدموں تک پہنچائے گا اور آقا ہمیں اللہ تک پہنچائے گا۔ تو کامیابی کا دار و مدار دور حاضر کے اعتبار سے سوائے بجز اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور پھر اس تعلق پر ثابت قدمی بھی دکھائیں، ثابت قدم رہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب دین ایمان لے کر آئے نا تو دوسرا ان کے لیے جو کاز تھا وہ یہ تھا ثم استقاموا، اصل چیز استقامت ہے، در در پہ پھرنے سے کچھ نہیں ملتا، انسان ایک در کا ہو جائے اسے سب کچھ مل جاتا ہے، در در پہ پھرنے سے نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جب ایک دعویٰ کیا نا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہی ہمارے رب ہے، ورنہ اللہ کو ماننے والے تھے، عزا کو ماننے والے تھے، ہبل کو ماننے والے تھے، یہود اور یعوز کو ماننے والے تھے، اور یہ ان کے پرانے دینی اعتبار سے بڑے لوگ تھے، انہی کے بت بنا بنا کر انہوں نے بیت اللہ میں سجا دی، اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، ساتھ میں ان کو بھی پکار۔ جب اللہ نے ہدایت کی شمع ان کے دلوں میں روشن کی تو اگلا جو اسٹیپ ان کے پاس تھا وہ ثابت مبنی ثم استقاموا، استقامت اختیار۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پھر تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ان سے خوف ختم کر دیا، حزن و ملال ختم کر دیا، اور ان سے وعدے کیے گئے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اس جنت کا الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جن کو ان سے وعدہ کیا، ان کو بشارت دی، کسی جنت کی آپ اس لیں۔ تو دوسرا جب مرحلہ ہمارے لیے آتا ہے کہ ہم حضرت سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، تو اگلا مرحلہ ہے استقامت، کیونکہ باہر کی دنیا میں اعتراضات بہت ہوتے ہیں کہ جی یہ چیز کہاں سے آئی، یہ تو فلاں لوگ بھی کرتے تھے، آپ نے بھی شروع کر دی، ان پر تو آپ اعتراض کرتے تھے، اب خود کا جواب کہاں سے کرے؟ اور یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ ایک مہینہ پہلے ہماری والدہ بیمار تھی تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، ان کے ساتھ رہا، وہیں پر ایک دیندار طبقہ ان کے والد تھے، وہ بھی اسی ہسپتال میں ان کے والد بھی ایڈمٹ، گفتگو میں کہنے لگے کہ آج کل کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا جی چٹوار تم جاتا ہوں، بات کرتے یہاں تک ان نے بات کی کہ جب اللہ نے قرآن میں بتا دیا ذکر کرو، حضور علیہ السلام نے احادیث میں بتلا دیا ذکر کرو، تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اعتراض عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں نا اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کا ذکر کرو تو کرتے رہو، تسبیحات فاطمی موجود ہیں آپ کرتے رہیں۔ اللہ کے پیارے فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ والدعاء والاستغفار، لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے، استغفار کرتے رہیں، بہترین دعائیں کرتے رہیں، اللہ کے پیارے کو بتا دیے۔ تو ہمارے حضرت ایک جملہ فرماتے ہیں، ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے نا تو وہ بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر حکیم یا طبیب کے پاس جاتا ہے، حالانکہ دور حاضر ایسا وقت ہے کہ آپ کو ہر قسم کی نالج اور معلومات بیماری کے متعلق مل جائے گی۔ اگر آپ کو ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے تو یہ علاج ہے، اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو یہ علاج ہے، آپ کو فلاں مسئلہ ہے تو یہ علاج ہے، اگر آپ کا لیور کام نہیں کر رہا تو علاج یہ ہے۔ ہر چیز کے متعلق کتب موجود ہے اور ذخیرہ موجود ہے، اور ہمارا جو نیٹ کی دنیا ہے اس میں تو آپ جائیں اور کلک کریں تو پتہ چل جائے گا اتنی میڈیسن دوائیں فلاں کمپنیوں کے فلاں ممالک سے آئی ہیں، لیکن ہم ان پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، ہم چاہیں گے اپنے معالج کے پاس۔ معالج نے کیا کرنا ہوگا؟ وہ پہلے ہمارے مرض کی تشخیص کرے گا، وہ تشخیص آلات کے ذریعے سے ہو، بلڈ ٹیسٹ ہو، یورین ٹیسٹ ہو، ایکس ریز ہو، وغیرہ وغیرہ جو مختلف چیزیں آلات موجود ہیں، وہ ان پر ریسرچ کرنے کے بعد مرض کی تشخیص کرے گا، اس کے بعد اس مرض کا علاج ہوگا۔ اب ہم اس کو مان رہے ہیں، حالانکہ ہمیں شریعت تو نہیں کہتی اپنا علاج کرو، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، اللہ کے پیارے فرماتے ہیں ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے، تو اس کے لیے ہم معالجین کے پاس جاتے ہیں، ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ آپ ٹیسٹ کرواؤ، لیکن ہمارا ایک مائنڈ بن گیا، ایک ذہن اور نظریہ بنا ہوا ہے کہ وہ جب تک ہمارے مرض کی تشخیص نہیں کرے گا تب تک مرض کا علاج ممکن نہیں، تو ہم اس پر تو بھروسہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر دوائیوں کی کتابیں موجود ہیں، میڈیسن کی کتب موجود ہیں، ہم ان پر بھروسہ نہیں کر رہے، ان پر ٹرسٹ نہیں کرتے، ہم لازماً اپنے معالج کے پاس، اپنے حکیم کے پاس، اپنے طبیب کے پاس، اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جی ہمارا علاج کریں، تو ہمارے مرض کی تشخیص کرنے کو کرنے بعد پھر ہمارا علاج شروع کرتے ہیں۔ بعینی اسی طرح اللہ کے ذکر کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی جماعت موجود ہے اور وہ اس فن کے ماہر لوگ ہیں۔ جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ سلسلہ بھی الحمدللہ ہمارا محفوظ ہے، جیسے میرے علماء ساتھی یہاں موجود ہیں، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، جب ہم حدیث کی کتب پڑھتے ہیں تو ہم اپنی سند بیان کرتے ہیں، اور بھی قال حدثنا محمد بن اسماعیل سے لے کے
اپنے شیخ سے لے کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، امام بخاری سے لے کر پھر آگے چل کے وہ صحابی رسول تک، اور پھر صحابی رسول سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ واسطے ہم نقل کرتے ہیں۔ اور اس کے نقل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ بیائی ہی اسی طرح ہے جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ پیارے کا فرمان اسی طرح ہے، انہوں نے ان سے یہ کرتے کرتے ہم تک یہ پہنچا ہے، تو یہ حدیث کی سند ہر مدرسے میں بیان کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ولایت کی بھی سند ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی سند شاہ صاحب نے آپ کو بتلایا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ملتی ہے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو محفوظ ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ باہر کی دنیا میں اعتراضات بہت ہیں، اب ان اعتراضات سے کیا ہوتا ہے؟ دماغ میں خلل پڑ جاتا ہے۔ ان اشکالات سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دماغوں میں فتور پڑ سکتا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بس دل میں بات بٹھا لی، ہم نے ٹنڈوالا پر رخ چھوڑ دیا۔ اگر معاملات ہوں گے، ہم حضرت کے پاس آئیں گے، ڈسکس کریں گے، بات کریں گے، تو معاملہ حل ہوگا۔ حضرت ہماری تشفی فرمائیں گے، حضرت ہمیں سیٹسفائی کریں گے، مطمئن کریں گے کہ بیٹا یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس فن کے ماہر ہیں، جس طرح وہ اسماء و رجال اپنے فن کے ماہر تھے، فقہ والے اپنے فن کے ماہر ہیں، ادب والے اپنے فن کے ماہر ہیں، فلاسفر اپنے فن کے ماہر ہیں، ہر علم کا طبقہ اپنے فن کا ماہر ہے۔ تو اللہ نے یہ نعمت ان حضرات کو دی، اور ہم طالب ہیں ان چیزوں کو لینے کے لیے یہاں پر آنے۔ تو دوسری چیز کیا تھی؟ استقامت لازمی۔ تو جب استقامت ہم اختیار کریں گے تو اللہ نے جو وعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا، وہی وعدہ ہمارے لیے بھی ہوگا۔ ہمارے دلوں سے خوف اور حزن و ہلال ختم ہو جائے گا، اور فرشتے ہماری نصرت اور مدد کے لیے اتریں گے، اور پھر وہی وعدہ جو اللہ نے صحابہ سے فرمایا وہی وعدہ ہم سے بھی ہوگا۔ وہ کامیاب ہے تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے، وہ کامران ہوئے تو انشاءاللہ ہم بھی کامران ہوں گے۔ ان کی دنیا کامیاب ہوئی، ہماری بھی کامیاب ہوگی، ان کی عقبہ اور آخرت کامیاب ہوئی تو انشاءاللہ ہماری بھی کامیاب ہوگی۔ تو دوسری بات کیا ہوئی؟ ثابت قدم رہنا، اور تیسری چیز تعلق اپنا مضبوط رکھنا ہے۔ اور کافی ہو گیا، اللہ رب العالمین عمل کی توفیق۔